बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज हम जो लेक्चर दे रहे हैं उसका उन्वान है लंबर डिस्क प्रोलैप्स। ये लंबर डिस्क प्रोलैप्स एक्चुअली कमर के दर्द का ही, जो इससे पहले मैं जो लेक्चर दे चुका हूँ उसी का एक समझ लें कि एक तसलसल है और ये उस तसलसल का आखिरी लेक्चर रहेगा। इससे पहले मैं ऊपर के दर्द के बारे में बता चुका हूँ, सर्वाइकल के दर्द के बारे में बता चुका हूँ और आज हम जो है वो लंबर डिस्क प्रोलैप्स के बारे में बताएंगे। लंबर, जैसे कि आपको पता हैगा और मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि 7 मोहरे जो होते हैं वो सर्वाइकल के होते हैं, जो गर्दन के पीछे होते हैं। 12 मोहरे जो होते हैं वो सीने के पीछे की तरफ होते हैं और 5 मोहरे जो है वो पेट के पीछे की तरफ होते हैं, जिसे हम लंबर स्पाइन कहते हैं। उसके बाद वो सैक्रम आ जाता है, फिर कॉक्सिजियस आ जाता है। तो इसमें लंबर डिस्क प्रोलैप्स में क्या होता है, ये एक्चुअली उम्र के साथ साथ जो है, आपको पता है कि इससे पहले भी मैं लेक्चर में बता चुका हूँ कि रीढ़ की हड्डी में तोड़ फोड़ का शिकार होती रहती है कि जिसकी वजह से फिर ये होता है कि इसकी इलास्टिक जो है, इलास्टिसिटी जैसे कहते हैं कि जो लचक है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है और फिर जाहिर है कि उम्र के बढ़ने के बाद दूसरी मुश्किलें जो है वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और थोड़ा भी स्ट्रेन या स्प्रेन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे ज़्यादा वजन उठाए तो ये डिस्क प्रोलैप्स में कन्वर्ट हो सकती है ये डिस्क प्रोलैप्स में ज़्यादा चांसेस यही होता है कि इसमें जो लोअर बैक पेन होता है और ये एक तरफ जो है वो दब जाता है, नीचे पैरों में वो एक तरफ दब जाता है। इसमें क्या होता है कि जब ये डिस्क प्रोलैप्स होती है तो ये जो रीढ़ की हड्डी जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो प्रोट्रूड करती है जब जाहिर है कि जब प्रोट्रूड करेगी तो आपके जितने भी जो सेंसरी सेंसेशन जितनी भी है वो सब स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जाती है। तो जाहिर है कि फिर वो दर्द जो है वो जहाँ जहाँ वो सप्लाई करती है उस जगह पे वो दर्द भी होता है। ज़्यादातर ये लंबर डिस्क प्रोलैप्स में जो दर्द होता है वो एक तरफ होता है। उसमें क्या कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है, इसमें दर्द जो होता है वो ज़्यादातर थाई में होता है और उसके बाद पैरों के पीछे की तरफ जो काफ मसल होते हैं उसमें होता है और पैर में दर्द होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें वीकनेस भी हो जाती है, कभी कभी ये होता है कि टिंगलिंग सेंसेशन होती है, सिलसाट जिसे कहते हैं। कभी ये भी होता है कि फिर नमनेस शुरू हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि सेंसेशन की वजह से जो है जब नर्व पे अफेक्ट करता है, जब प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि बिल्कुल सुनसाहट के साथ साथ सुन भी पड़ सकता है। फिर इसमें वीकनेस भी हो सकती है फिर ये जो लोअर बैक पेन हो सकता है। इसके बाद ये कि ये इधर ही से जो है नर्व सप्लाई होती है यूरिनल ब्लैडर पे, तो ये भी हो सकता है कि कभी कभी कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो जाए, आप यूरिन को जो है वो कंट्रोल भी ना कर सकें। तो जिसको ये प्रॉब्लम होती है ज़ाहिर है फिर उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो यूरिन को कंट्रोल भी ना कर सके। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, ये दर्द ऐसा होता है कि आदमी खांसे या छींके तो उसमें भी दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो अच्छा खासा एक मुश्किल मरहला आएगा जिसमें आदमी की रेगुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी मुतासिर होती हैं। अब इसके लिए अब इसके में क्या कॉजेज़ है कि कॉजेज़ मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये यानी उसकी मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताई थी कि डिजेनेरेटिव चेंजेस होती हैं, फिर साथ में उसमें रीढ़ की हड्डी में जो है लचक कम हो जाती है। तो ज़ाहिर है थोड़ा भी ट्विस्टेड हो या कोई स्प्रेन पड़े या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वजन उठाना हो या किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो या खींचना हो या कोई झटका लग जाए या कोई चीज़ या खुदा ना खाते कोई गिर जाए, तो इसके अलावा इन सब तमाम चीज़ों में जो है वो लंबर डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन कि मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि मैं कराची से हैदराबाद जा रहा था और एक जगह पे पंचर हो गया। तो उसके बाद जो मैं टायर को ठीक किया, दूसरा टायर मैंने स्टेपनी से निकाल के लगाया, तो उसके बाद मुझे भी ये प्रॉब्लम हो गई कि मुझे बड़ा सीवियर किस्म का लो बैक पेन हुआ। अब इसके अलावा दूसरे भी फैक्टर होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर है, उसमें भी
لمبا ڈسک پرولیپس ہو سکتا ہے گا. پھر یہ کہ اسموکنگ کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. وہ اسموکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو کالم کی جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے چانسز ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ بھربھری ہو جائے, تو اس میں بھی پھر یہ فریکچر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تمام علامات جو ہے یہ میں نے جو آپ کو بتائی ہے, اس میں جو لو بیک پین ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ پھیلتا ہے گا, اور یہ کازز بھی میں نے آپ کو بتا دی کس وجہ سے ہوتا ہے گا. اب اس کی کیا کمپلیکیشن ہے؟ کمپلیکیشن میں یہی ہے گا کہ اگر ڈپینڈ کرتا ہے گا کہ بہت ہی مائلڈ ٹائپ کا ہے, ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے, تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے گا کہ ایک تو یہ کہ آپ کے جو جس کو خدا نہ خواستہ جس کو یہ پرابلم ہے, تو اس کو ایک طرف جو ہے نا پیروں میں ویکنیس ہوگی. پھر اس کے بعد کبھی کبھی اس کا کرنٹ کی طرح ایسا یعنی جو درد ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کرنٹ کی طرح, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ یہ اسپائنل کارڈ کو جو ہے نا وہ پریس کر رہی ہوتی ہے. تو پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے گا کہ یہ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتی. تو یہ تمام علامت جو ہیں یہ اس کی کمپلیکیشن میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آ جاتی ہیں. اب اس میں کیا احتیاط کرنی پڑتی ہے؟ کہ احتیاط یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ریڑھ کی ہڈی میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو احتیاط یہی ہے کہ آپ ریگولر ایکسرسائز کریں, ایسی ایکسرسائز کریں جو کہ ریڑھ کی ہڈی کے جو مسل ہیں اس کو اسٹرانگ کرے, اس کے پٹھوں کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرے. پھر اپنا ویٹ کو آپ کنٹرول کریں. ظاہر ویٹ زیادہ بڑھے گا تو اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑے گا. ایون کہ اب آپ نے یہ دیکھیں کہ جو لانگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو انجن کی آواز ہوتی ہے یا گاڑی کی جھٹکے جو ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے گا. تو یہ سب چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے گا. اب اس میں کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ ڈائگنوز کرنے کا طریقہ یہی ہے گا کہ ایک تو سب سے پہلے کہ یہ ظاہر ہے گا کہ جو بھی ڈاکٹر دیکھے گا, جو اسپیشلسٹ یا نیورو سرجن یا نیورولوجسٹ دیکھے گا, یا تو سب سے پہلے تو اس کو ایگزامینیشن کرے گا. اس کے کمر کا ایگزام کرنے کے بعد اس کی موومنٹ چیک کرے گا. اس کے بعد یہ گا کہ اس کی ضرورت پڑے تو سی ٹی سے یا ایم آر آئی سے, یا پھر اس کے علاوہ جو ہے فردر انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے ان سے بھی وہ یہ ٹیسٹ کرا کے دیکھے جا سکتے ہیں. اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مائلوگرام ہوتا ہے گا. اس میں مائلوگرام میں کیا کرتے ہیں کہ ڈائی ڈال کے پریشر چیک کرتے ہیں, اور یہ زیادہ تر سی ٹی سے پہلے جو ہے کیا جاتا ہے گا. اس کے علاوہ بھی دوسرے ٹیسٹ ہیں, لیکن جو میجر جو ٹیسٹ ہیں وہ جو ہے ایم آر آئی ہے گا. ایم آر آئی ہے یا یہ ایک نرو کنڈکشن ٹیسٹ دیکھتے ہیں. تو یہ تو اس کا ہے گا. اب اس کا علاج کیا ہے گا؟ علاج ظاہر ہے گا کہ خدا نہ خواستہ جب ڈسک پرولیپس ہوئی ہے تو ظاہر ہے گا کہ علاج اس کا آسان نہیں ہے گا. اور اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ظاہر ہے ریسٹ, کمپلیٹ ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ کچھ دوائیاں ایسی دی جاتی ہیں جس کو درد کو کم کرے. اب اس میں کچھ دوائیاں جو ہیں جیسے آئبوپروفین ہے یا پوسٹین ہے یا وارین یا ڈکلوفینک سوڈیم ہے. یہ دوائیاں یہ ہیں کہ یہ درد کو کمپلیٹ کرتی ہیں, کم کرتی ہیں, لیکن یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے گا اس کے کیا دوسرے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. زیادہ تر یہ دوائیاں جو ہے جیسے آئبوپروفین یا وارین یا ڈکلوفینک سوڈیم ہم جسے کہتے ہیں, تو یہ دوائیاں جو ہے یہ زیادہ تر معدے کو بھی نقصان کرتی ہیں اور اگر لانگ عرصے تک کھاتے رہیں تو یہ کڈنی کو بھی نقصان کرتی ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے یا 10 دن کے لیے تو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن مسلسل کافی عرصے تک یہ دوائیاں نہیں کھا سکتے. تو پھر کوشش یہ کریں کہ کوئی سیف دوائیاں, تو سیف دوائی میں اب جیسے ایسیٹومائنوفین ہے جسے ہم ٹائنول یا پیناڈول یا پیراسیٹامول کے نام سے کہتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں ہم. اس کے علاوہ یہ کہ مثلا لیگزنٹ کچھ ہوتی ہیں دوائیاں وہ آپ سکتے ہیں, جیسے پاکستان میں نیورول کے نام سے آتی ہے, نیورول فورٹ کے نام سے آتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ گا کہ اگر نرو پہ افیکٹ کر رہی ہے تو نیوروپیتھک دوائیاں ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں پری گبلین, لیریکا کے نام سے پاکستان میں آتی ہے اور دوسری نام کے بھی آتی ہیں جو لوکل جو بنا رہے ہیں ان کی بھی دوائیاں یہ موجود ہوتی ہیں. یہ پری گبلین ہے, اس کا مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے بنا رہی ہوتی ہیں. یہ دوائیاں دیتے ہیں جو کہ پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر ان دوائیوں سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا
تو پھر یہ کہ آگے چلتے ہیں کہ پھر آگے چلنے کے لیے یہ کہ فزیوتھراپی کراتے ہیں کہ فزیوتھراپی میں بھی اس میں بھی مساج ہوتا ہے، اس کے بعد ہارٹ فارمیٹیشن وہ لوگ کرتے ہیں گے، پھر اس کے بعد موومنٹ، مختلف موومنٹ دیتے ہیں گے تاکہ آپ کے مسل جو ہے وہ پٹھے مضبوط ہوں۔ تو ان چیزوں کے علاوہ بھی اگر 6 ہفتے تک، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمپلیکیشن نہ ہو، تو پھر یہ کہ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ سے اگر فائدہ نہیں ہو تو پھر آخری جو آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرجری کا۔ اور سرجری میں پھر یہی ہے کہ جس جگہ سے یہ پرولیپس کر رہی ہے، جس جگہ سے یہ ٹوٹ کر رہی ہے ہڈی، اس ہڈی کو جو ہے وہ آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں تاکہ اس کا جو پریشر ہے وہ اس جگہ پہ جو پریشر ڈال رہی ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ تو یہ اس کا علاج ہے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو لمبر ڈسک پرولیپس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ پرابلم ہو تو اس سے آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں گے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہیں، دوستوں کا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔